کشمیریوں کے حوالے سے بہت اہم دن ہے، پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج استحصال کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے 5 اگست کو، اور اسی حوالے سے بھی آپ نے دیکھا بھی کہ صدر پاکستان اور وزراء جو ہیں ریلی میں شریک تھے، جس میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ لہو دے چکے ہیں، یہ کشمیریوں کے لیے اپنا تن من دھن لگا چکے ہیں، اور آج بھی ہم کشمیر کے عوام کو مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے، ہم 7 نیوکلیئر طاقتوں میں سے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جس سے، اور ہم نے پہلے بھی ہر کوشش کی ہے، ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے، چاہے وہ معاشی جنگ ہو، چاہے وہ سیاسی جنگ ہو، اور چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کو، دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ انیکس کر لے۔ نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی، جو اپنا نظریہ ہٹلر کی نازی نظریوں سے لیتی ہے، جہاں پہ آج RSS اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے، وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کو سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا، کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا۔ بالکل، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس حوالے سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور بھارت وہاں پر غیر قانونی تسلط برقرار رکھنے کے لیے فوجی محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور بھارت کشمیریوں کو اپنی سرزمین میں اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا گیا، اس کے بعد سے کیا ہوا کہ بھارت نے اپنے شہریوں کو وہاں پر لے کر جا کر آباد کرانا شروع کر دیا، تاکہ مائنورٹیز میں وہ شفٹ ہو جائیں اور ان کا جو کلیم ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنی جنت کے لیے، وہ ختم ہو جائے۔ وہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا ڈسپیوٹڈ ایریا کا، وہ ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے کہ اس پر بھی اگر دنیا نہیں بول پاتی تو ہمارا سٹانس اور سٹینڈ بالکل کلیئر ہے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کشمیر چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ ہم نے تو یہ بھی آفر کیا کہ آزاد کشمیر میں آ کر دیکھیے، وہ چاہے جرنلسٹ ہیں، وہ UN کے نمائندے ہیں، یا دنیا کے ایمبیسڈرز ہیں، وہ آ کر دیکھیں کہ کس طرح کشمیری آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 2 سال میں تو پرائم منسٹر مودی نے ثابت کر دیا جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، اور ٹوٹلی RSS اور ہندووتا کی آئیڈیالوجی کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، دنیا کو انہوں نے ثابت کر دیا، لیکن یہ بتائیے گا کہ دنیا جو ہے وہ کب جواب دے گی، دنیا کب کوئی ایکشن لے گی؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہو یا پاکستان گورنمنٹ ہو، ہر جگہ پر یہ بات کی گئی ہے، چاہے UN فورم ہو یا انٹرنیشنل فورم کوئی بھی ہو۔ آپ نے کہا کہ بھارت کا جو چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن جواب کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی دنیا کی طرف سے۔ دنیا کا ضمیر، ورلڈ کانشس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، 70 سال سے سویا ہوا ہے۔ کیوں سویا ہوا ہے؟ ممالک جس طرح ورلڈ پاورز ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ ان کے انڈیا کے ساتھ اپنے خصوصی ان کے تعلقات ہیں، ان کا مسلمانوں کے خلاف ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں فلسطینیوں کی طرح اپنا حق ملے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا، کہ پلیبسائٹ ہو۔ وہ اس لیے یونائٹڈ نیشن انفارچونیٹلی اینی ورلڈ پاور جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یرغمال بنا ہوا ہے۔ اگریڈ۔ صرف چین ہے جو کہ لداخ، کیونکہ لداخ کا سٹیٹس بھی مودی نے چینج کیا، تو چین نے، آپ نے دیکھا چین کا اپنے سٹیکس ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے اپنا کلیم ہے آن لداخ ٹیریٹری، کہ چین نے اور روس نے بھی ایک بڑا واضح پوزیشن دیا ہے کہ جناب کشمیریوں کا حق جو ہے خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے، اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ لیکن ورلڈ کمیونٹی سے آپ توقع نہ رکھیں۔ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، بالکل کوشش کی ہے، اور بھی بھرپور کوشش ہونی چاہیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن۔ جی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا آپ نے ذکر کیا، اور پاکستان اپنی کیپیسٹی میں اور کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے obviously ہمارا سٹینڈ تو بہت کلیئر ہے، لیکن ہم کیسے اس ایشو کو مزید آگے لے کر جا سکتے ہیں کہ یہ صرف سچ ہی رہ جائے اور پھر کوئی منافقت نہ کر سکے اور سب کو ہمارا ساتھ دینا پڑے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے پہلے تو ایک ہمارا جو بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ ہم نے جب تک پرائم منسٹر مودی آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کرتے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کا
جو آٹونومس اسٹیٹس جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو بحال نہیں کرتے, ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. نمبر 2, ہم دنیا کو باور کرائیں کہ 4 جنگیں ہماری انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ ہو چکی ہیں, اور کشمیر will always remain a nuclear flash point. تیسری بات, aggressive diplomacy جاری رہنی چاہیے at the United Nations level, international bodies, OIC, مسلم کنٹری, اور خاص کر یہ جو بڑی طاقتیں ہیں روس, امریکہ, چین, برطانیہ اور فرانس, یہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں, کہ جناب اگر آپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے, خاص کر میں امریکہ کے ان کی بات کر رہا ہوں, کہ تو پھر یہاں پہ اور اپنے مفادات کو آپ پریفرنس دیں گے, تو یہ ایک انسانی عالمیہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. اور جب تک یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں ہوں گی تو دیر از اے بگ ڈینجر کہ یہ ایسکیلیٹ ہو کے گو انٹو نیوکلیئر کانفلکٹ, کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر نیبرز ہیں, اور ہمیں چائنا, میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا ہے, اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, بھارت وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے, تو پھر آپ نے تو مطلب ایک ہوپلیس سچویشن نہیں بن گئی ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا. وہ تو نہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو آنے دیتے ہیں, نہ جرنلسٹ کو آنے دیتے ہیں, نہ کسی اور کو جا کے دیکھنے دیتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں کشمیر میں. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, یونائٹڈ نیشنز کے جو آبزرورز ہیں جو 1948 سے تعینات ہیں اس لائن آف کنٹرول کے اوپر, پاکستان میں تو یونائٹڈ نیشن آبزرورز کو پورا پروٹوکول ہے, پوری اپنا فریڈم ہے کہ وہ جہاں جائے لائن آف کنٹرول پہ جو بھی وائلیشن ہوتی ہے ان کو آبزرو کریں. انڈیا نے یونائٹڈ نیشن آبزرورز کو بالکل انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے, وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ جائیں اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حالات کو دیکھیں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. تو دیکھیں ہمیں اس پہ پرسسٹ کرنا چاہیے. یہ معاملہ ہے پرسسٹنس کا, یہ معاملہ ہے پیشنس کا, یہ معاملہ ہے کہ کتنا ہم پریشر جو ہے, دباؤ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور دوسرا, کشمیریوں کو بار بار ہم نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آخری وقت تک we are there to give them moral, political and diplomatic support. اپنا لہو دے چکے ہیں, یہ کشمیریوں کے لیے اپنا تن من دھن لگا چکے ہیں, اور آج بھی ہم کشمیر کے عوام کو, مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام, ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے, ہم 7 نیوکلیئر طاقتوں میں سے ہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جس سے, اور ہم نے پہلے بھی ہر کوشش کی ہے, ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے, ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے, چاہے وہ معاشی جنگ ہو, چاہے وہ سیاسی جنگ ہو, اور چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو. اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کو, دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ انیکس کر لے. نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی, جو اپنا نظریہ ہٹلر کی نازی نظریوں سے لیتی ہے, جہاں پہ آج RSS اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے, وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کو سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی. پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا, کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا.